اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ تنزانیہ کے زیر اہتمام مجلس مشاورت 2023 کا انعقاد۔ رپورٹ از عبد الناصر باجوہ، تنزانیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جماعت احمدیہ مسلمہ تنزانیہ کو مرخہ 29 اور 30 اپریل 2023 کو مجلس شورا کے انعقاد کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ امسال مجلس شورا میں بفضل اللہ تعالی ملک کی متعدد جماعتوں میں سے منتخب نمائندگان، اراکین نیشنل مجلس عاملہ، مبلغین کرام، معلمین سلسلہ، ذیلی تنظیموں کے نمائندگان سمیت کل 185 افراد کو شرکت کی سعادت ملی۔ اسی طرح 25 افراد کو بطور زائرین شامل ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ مجلس شورا کے پہلے اجلاس کی کارروائی طاہر محمود چودھری صاحب، امیر و مبلغ انچارج تنزانیہ کی صدارت میں شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد محترم امیر و مبلغ انچارج صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں نظام شورا کا تعارف کروایا اور اس کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ معاً بعد رمضان مروپے صاحب، سیکرٹری مال نے گزشتہ برس کے بجٹ کی مفصل رپورٹ پیش کی۔ بعد ازاں گزشتہ برس شورا کی منظور شدہ تجاویز مع کارگزاری رپورٹ تعمیل و تنفیذ پیش کی گئی۔ اس کے بعد مکرم سیف حسن ناکوچیمہ صاحب جنرل سیکرٹری نے اس سال موصول ہونے والی وہ تجاویز پڑھ کر سنائیں جو مشاورت کا حصہ نہیں بن سکیں۔ نماز ظہر و عصر اور کھانے کے وقفے کے بعد پہلے دن کی دوسری نشست کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ بعد ازاں امسال شورا کے اجلاس کے ایجنڈا سے ممبران کو آگاہ کیا گیا۔ امسال شعبہ مال، شعبہ تبلیغ اور شعبہ تربیت سے متعلقہ تجاویز پر مشاورت کے لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے منظوری حاصل کی گئی تھی۔ ان تجاویز کے بارے میں حسب روایت ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور ذیلی کمیٹیوں کے اجلاسات کا آغاز ہوا۔ مجلس مشاورت کے دوسرے روز کے اجلاس کا آغاز بھی تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ بعد ازاں ذیلی کمیٹیوں کی سفارشات حاضرین کے سامنے رکھی گئیں اور ممبران شورا نے اپنی آراء پیش کیں۔ ان تمام سفارشات کو حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں بغرض منظوری بھجوایا جائے گا انشاءاللہ۔ مجلس مشاورت کے دوسرے روز کے اختتامی اجلاس میں تلاوت قرآن کریم کے بعد مکرم امیر صاحب نے اختتامی تقریر کی اور دعا سے یہ اجلاس اختتام کو پہنچا۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔